میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی طرف سے یہ ایک آیت ہے کہ تم نصیحت کرو اور نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اس برزخ صغیر میں ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے نصیحت میں خلوص ہو اور نصیحت ہو بھی ٹھیک اور نصیحت کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو تو اللہ کی بات سچی ہے، ایمان والوں کو نفع ضرور ہوتا ہے۔ نیت بھی ٹھیک ہو اور نصیحت کا طریقہ بھی ٹھیک ہو اور نصیحت کا مضمون بھی سچا اور ٹھیک ہو تو ایمان والوں کو ضرور نفع ہوتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے نصیحت کرنے والا، نصیحت سننے والے ساری ایمان والے ہیں، سبھی کو نفع ہوتا ہے، سبھی کو نفع ہوتا ہے۔ تو اس موقع پہ میں ایک خاص بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ارشاد ان حالات کے لیے ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آج اور کل کے لیے، کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر انسان پر مختلف حالات ضرور آتے ہیں، خوشی، غمی، جدائی، ملاپ، تنگی، آسانی، بیماری، صحت، یہ سارے حالات ایسے ہیں جن سے آدمی کو گزر نہیں ہوتا۔ خوشی بھی آتی ہے، زندگی میں غمی بھی آتی ہے، ملاپ بھی ہوتا ہے، جدا بھی ہونا پڑتا ہے، تنگی بھی آیا کرتی ہے، آسانی بھی ہوا کرتی ہے، بیماری بھی آیا کرتی ہے، صحت بھی ہوا کرتی ہے۔ یہ احوال زندگی کا حصہ ہے۔ اس پر حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیجرب احدکم بالبلاء وهو اعلم به الی آخری، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت دے کر آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت دے کر آزماتے ہیں اور وہ تمہیں جانتے بھی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تم اپنے سونے کو آگ میں ڈالتے ہو، آگ میں ڈالتے ہو اور اسے پرکھتے ہو اور پھر تم آگ سے خالص سونا نکال لیتے ہو، اسی طرح اللہ بھی تمہیں مصیبت میں ڈالتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے، لیکن کچھ لوگ اس مصیبت کی گھڑی سے خالص مسلمان بن کے نکلتے ہیں۔ فرمایا جس طرح وہ خالص سونا نکلتا ہے، میل پھینک دیتے ہو، ایسی وہ بندہ جس کو اللہ تعالی مصیبت میں ڈال کر گناہوں سے پاک کر دے، توبہ کی توفیق دے دے، گناہوں سے بچا لے، زندگی کا رخ بدل جائے، دنیا کی بجائے زندگی کا مقصد آخرت بن جائے، تو سچ ہے کہ یہ مصیبت، یہ آزمائش اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے سونا پرکھنے کے لیے بھٹی میں ڈالا اور پھر خالص سونا نکال لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خالص سونے کے بجائے کچھ کھوٹ باقی رہ جاتا ہے، اس کی مثال اس بندے کی سی ہے جس میں کچھ
غفلتیں باقی رہ جاتی ہیں، کچھ گناہ باقی رہ جاتے ہیں، گناہوں کی زندگی، کچھ گناہوں کا میلان باقی رہ جاتا ہے۔ یہ دوسری قسم کی شکل ہوتی ہے آزمائش کی اس گھڑی میں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، آزمائشیں بھی آئیں، یہ مصیبت بھی آئی، پھر بھی پوری طور پہ زندگی کا رنگ بدلا نہیں، کچھ توبہ استغفار ہو گئی، کچھ اللہ کی طرف رجوع ہوا، لیکن کچھ گناہ زندگی میں رہ گئے، کچھ گناہوں کو زندگی میں رہنے دیا۔ حضرت امامہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش کی گھڑیوں میں ایک دوسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا تیسری قسم کے لوگ، ایسا ہوتا ہے کبھی کہ بالکل کھوٹ سے بھرا ہوا وہ سونا ہوتا ہے، بھٹی سے نکل آئے تو اس طرح خالص کھوٹ ہی کھوٹ، سونا ہے ہی نہیں۔ فرمایا اسی طرح مصیبت کی گھڑی میں تیسرے قسم کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اس مصیبت میں کسی اور بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کسی اور بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ مصیبت آئی، ابتلا ہوا، اس خالص سونے کی طرح نکل آئے جس پر کوئی کھوٹ نہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے گناہوں سے 100% دستبردار ہو گئے، سچی توبہ کر لی، ہر گناہ سے کنارہ کش ہو گئے اور زندگی کا رخ بدل لیا۔ دوسرے لوگ ابتلا اور مصیبت میں ایسے ہوتے ہیں، اس سونے کی طرح ہوتے ہیں جس میں کچھ کھوٹ باقی ہوتا ہے، کچھ رجوع ہوا، کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن کچھ گناہ زندگی میں رہنے دیے۔ لگے بندے زندگی میں گناہ چل رہے ہیں، وظیفے بھی چل رہے ہیں، تلاوت بھی چل رہی ہے، زبانی توبہ اور استغفار بھی چل رہا ہے، گناہ بھی چل رہے ہیں، گناہ بھی چل رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسرا قسم کہ جب سونا نکالا تو سارا کھوٹ نکلا، سارا کھوٹ نکلا، اس میں کچھ خالص ہے ہی نہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مصیبت کی گھڑی میں اور بڑے اللہ کے مجرم بن جاتے ہیں، کسی اور بڑی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکها، جس قوم میں بدکاری اور بے حیائی اور سود خوری عام ہو جائے گی، اللہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ گھڑی ہے توبہ کرنے کی، سود سے نجات پانے کی، گناہوں پر توبہ کرنے کی۔ بدقسمتی ہے آزمائش کی اس گھڑی میں ان صنعت کاروں کو، ان بیچارے تاجروں کو ایک نئی مصیبت میں گھسیٹا جا رہا ہے، ایک نئی مصیبت میں پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے مسلمان اس گھڑی میں کوئی اس گناہ کی طرف جائے، اور ایک بڑا اجتماعی گناہ، پھر ڈر لگتا ہے جو مصیبتیں رکی ہوئی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا بھی نزول شروع ہو جائے۔ اب تک وطن عزیز پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اہل اللہ کی دعائیں ہیں، نیک لوگوں کی اللہ کی طرف توجہ دلانا ہے، کچھ خوف خدا کی فضا ہے کہ وہ حشر اس ملک میں نہیں ہے جو کفار کی دنیا میں ہو رہا۔ اگر اس کا 10% بھی ہوتا تو حشر نشر ہو چکا ہوتا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہو گئی، ورنہ کہاں ہمارے انتظامات، کہاں تحفظات کی شکلیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہو رہی ہے، اس کا فضل ہو رہا ہے۔ لیکن اس مصیبت کی گھڑی کے اندر بھی وہی اللہ سے اعلان جنگ کی باتیں، ریلیف دینا ہے، قرض حسنہ کی شکل میں دیا جا سکتا ہے، جائز شکلیں اختیار کی جا سکتی ہیں، حلال شکلیں اختیار کی جاتی ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ ایسی صورت ہی کیوں جس میں اللہ کا غضب نازل ہو،
جس سے لوگ اور حرام کی طرف جائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عرض کر رہا ہوں، ایسا لگتا ہے یہ آج اور کل کے متعلق اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ تو ہیں اس ابتلا کی گھڑیوں میں، ظاہر ہے معاشی طور پر بھی مسائل ہیں، کارخانے والوں کے لیے بھی مسائل ہیں، فیکٹری والوں کے لیے بھی مسائل ہیں، تاجروں کے لیے بھی مسائل ہیں، مزدوروں کے لیے بھی مسائل ہیں، اور ان مسائل کی گھڑیوں میں وہ ہمت اور استقامت سے یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، کچھ ہو جائے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، روکھا سوکھا برداشت کر لیں گے، سادہ زندگی گزار لیں گے، زندگی کے اسٹیٹس سے دستبردار ہو جائیں گے، لیکن اللہ سے اعلان جنگ نہیں کر سکتے، اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کتنی بدنصیبی ہوگی کہ سود خور اور پھر اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے، پتہ نہیں زندگی مہینے کی ہے، 10 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، کتنے دن کی ہے، اور اللہ سے اعلان جنگ کرتے کرتے مر گیا۔ تو ایک تو وہ خوش نصیب طبقہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت آئی خالص سونا بن کے نکلا، کہ اس آزمائش کی گھڑی میں ساری زندگی کی دنیا بدل گئی، اور جو پہلے حرام تھا، ناجائز تھا، بے حیائی تھی، عریانی تھی، اللہ کی نافرمانی تھی، بندوں کے حق میں، مولا کے حق میں، ان سے سچی توبہ کر لی، اپنے اللہ کو منا لیا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جو تیسری صورت ہے کہ مصیبت کے گھڑی میں اور بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے، کہ پہلے زندگی بھر کبھی سود نہیں لیا، کبھی زندگی بھر حرام نہیں لیا، کبھی اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا، اور اب سود لینے لگ گیا، اب سود لینے لگ گیا، ذرا سی آزمائش آئی، ذرا سی تنگی آئی، بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ میرے عزیزو، امت کی مقدس ماں اور بہنوں، ان عورتوں کا بڑا کردار ہے۔ پہلے عورتیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں اپنے بچوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے پاؤں پڑ جایا کرتی تھی، ہم روکھا سوکھا کھا لیں گے، سادہ پہن لیں گے، خواہشات سے دستبردار ہو جائیں گی، لیکن ہم اپنے گھروں میں حرام برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھروں میں لقمہ حرام نہیں برداشت کر سکتے۔ تو مردوں کو حوصلہ ملتا، مردوں کی ہمت بڑھتی، اور وہ گھر حرام سے محفوظ رہتا، حرام سے محفوظ رہتا۔ تو یہ ابتلا کا وقت ہے، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ابتلا اور مصیبت میں کچھ لوگ بڑے خوش نصیب بن جاتے ہیں، بڑے سعادت مند ہو جاتے ہیں، ان کی تو زندگی کو ان کی تو اقبال بلند ہو جاتے ہیں کہ وہ خالص سونا بن کے اس مصیبت سے نکلتے ہیں، یعنی اللہ کے سچے وفادار بن جاتے ہیں، اللہ کے سچے وفادار بن جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں دوسرے طبقے سے بھی بچائے جو کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور کچھ گناہوں کے انگارے زندگی میں رہنے دیے، اور اللہ پناہ نصیب فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ پناہ نصیب فرمائے کہ تیسرا طبقہ کہ آزمائش کی اس گھڑی میں کسی اور بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا، اللہ سے شکوے کرنے لگ گیا، اللہ سے شکایت کرنے لگ گیا، اللہ سے اور دور ہو گیا، اور کسی حرام راستے پہ چل نکلا، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ہے، اور اللہ کا ارشاد ہے نصیحت خلوص کے ساتھ ہو، سچی ہو، صحیح طرز کے ساتھ ہو، تو اس نصیحت کا نفع ضرور ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اہل ایمان کو اس سے خوب فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔